کیا آپ نے کبھی خدا کی ظاہر موجودگی کو محسوس کرنے کی خواہش کی ہے؟ ایسا لمحہ جب آپ اس کی طاقت اور جلال کو اتنی شدت سے محسوس کریں کہ سب کچھ بدل جائے۔ آج ہم ایک ایسی کہانی میں غوطہ زن ہو رہے ہیں جو ہمیں خدا کی موجودگی کی شاندار طاقت اس کے لوگوں کے درمیان دکھاتی ہے۔ ہم 2 سموئیل باب 6 اور 1 تواریخ باب 15 اور 16 اور 23 زبور کے حوالوں کو دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم عہد کے صندوق کو یروشلم لانے کے حیرت انگیز سفر کے گواہ بنتے ہیں۔ ان حوالوں کا پیغام داؤد کی اس سمجھ میں ملتا ہے جو اس نے 1 تواریخ 15-13 میں بیان کی ہے۔ ہم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کس طرح مقررہ طور پر کرنا ہے۔ یہ بیان ایک اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی موجودگی جو بے پناہ برکت کا ذریعہ ہے، اس کے احترام اور ہدایت کے مطابق ہی حاصل کی جا سکتی۔ ہماری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ داؤد کو معلوم ہوتا ہے کہ عہد کے صندوق کی موجودگی کی وجہ سے عبید ادوم کے گھرانے کو برکت ملی ہے۔ یہ خبر داؤد کے دل میں عہد کے صندوق کو یروشلم لانے کی شدید خواہش بھڑکتی ہے، لیکن داؤد کو اپنی پچھلی ناکام کوشش یاد ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس بار اسے سب کچھ مختلف انداز میں کرنا ہوگا۔ عہد کے صندوق کو منتقل کرنے کی داؤد کی تیاری اس بات کی اہمیت ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی رہنمائی حاصل کرنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ لاویوں کو جو کاہن ہے جمع کرتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ اس بار عہد کا صندوق لاویوں کے کندھوں پر لکڑی کے ڈنڈوں کے ذریعے الفاٹ الف گیا، جیسا کہ خدا نے ابتدائی طور پر موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ یروشلم کی طرف جلوس ایک پرمسرت جشن میں بدل جاتا ہے۔ داؤد کتان کے افود میں ملبوس پوری طاقت سے خداوند کے حضور رقص کرتا ہے۔ فضا خوشی کے نعروں سے گونج رہی ہے، نرسنگی کی آواز اور مختلف سازوں کی موسیقی۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ جب عبادت احترام اور فرما برداری کے ساتھ کی جائے تو وہ خدا کو عظیم جلال اور عزت بخشتی ہے۔ زبور 24 جو غالباً اسی موقع کے لیے لکھا گیا تھا، اس لمحے کی اصل روح کو بیان کرتا ہے۔ اپنے سروں کو اونچا کرو، تم دروازے اونچے ہو جاؤ، اے قدیم دروازے، تاکہ جلال کا بادشاہ اندر آئے۔ یہ زبور ہمیں خدا کی پاکیزگی اور عظمت کی یاد دلاتا ہے اور اس احترام کی بھی جس کے ساتھ ہمیں اس کی حضوری میں آنا چاہیے۔ جب عہد کا صندوق یروشلم میں داخل ہوتا ہے، داؤد قربانیاں پیش کرتا ہے، لوگوں کو برکت دیتا ہے، سب کو کھانا تقسیم کرتا ہے، پھر وہ لاویوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ صندوق کے سامنے خدمت کریں، خداوند کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد کریں۔ حمد کا یہ گیت جو 1 تواریخ 16 میں درج ہے، خدا کی وفاداری کے لیے شکر گزاری کا ایک خوبصورت اظہار ہے اور تمام قوموں کو اس کے جلال کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے۔ تاہم اس لمحے کی خوشی میں سب شریک نہیں ہوتے۔ میکال جو داؤد کی بیوی اور ساؤل کی بیٹی تھی، داؤد کی بے ساختہ عبادت کو حقیر جانتی ہے۔ اس کا رد عمل ہمیں اس بات سے خبردار کرتا ہے کہ کہیں ہمارا غرور اور ظاہری فکر خدا کی پوری دل سے عبادت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ کہانی ہمیں خدا کی حضوری کا تجربہ کرنے کے بارے میں کئی اہم سبق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا کی حضوری ہی اصل برکت کا سرچشمہ ہے۔ جس طرح عبید ادوم کے گھرانے کو برکت ملی، اسی طرح ہم بھی اپنی زندگیوں میں خدا کی حضوری کو خوش آمدید کہہ کر اس کے فضل کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے حضور اس کے طریقے سے آنا کتنا ضروری ہے۔ داؤد کی ابتدائی ناکامی اور پھر کامیابی جب اس نے عہد کا صندوق یروشلم لایا، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم خدا کے حضور بے پرواہی اور لاپرواہی سے نہیں آ سکتے۔ اس کی پاکیزگی ہم سے تعظیم اور فرمانبرداری کا تقاضا کرتی ہے۔ تیسری بات، یہ واقعہ اجاگر کرتا ہے کہ ہماری عبادت میں خوشی اور جشن کا رنگ ہونا چاہیے۔ خداوند کے حضور داؤد کا بے جھجک ناچنا ایک زبردست مثال ہے، مکمل پرجوش حمد و ثنا کی۔ تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟
اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کی حضوری کو ترجیح دیں۔ دعا، عبادت اور اس کے کلام پر غور و فکر کے لیے وقت نکال۔ خدا کے حضور ادب اور فرما برداری کے ساتھ آئیں۔ وقت نکالیں اور اس سے پوچھیں کہ اپنی عبادت اور خدمت میں اسے مقررہ طریقے سے کیسے خوش کرے، اور مکمل پرجوش عبادت سے نہ گھبرائیں۔ داؤد کی طرح خدا سے اپنی محبت بغیر کسی جھجک کے ظاہر کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ جان لے کہ خدا کی حضوری صرف مذہبی سرگرمیوں تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ اس سے اپنی محنت اپنے رشتوں اور روزمرہ کے فیصلوں میں شامل کرے، اور جب آپ پوری دل جمی سے خدا کی حضوری کے پیچھے جائیں تو مخالفت غلط فہمی کے لیے بھی تیار رہیں۔ دوسروں کی رائے آپ کو خدا کی تلاش سے نہ روکنے دیں۔ تابوت کے یروشلم آنے کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کی حضوری ہی اصل برکت، خوشی اور تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ خدا کی حضوری مزید محسوس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی چیز ہے جو خدا کو پسند نہیں؟ یاد رکھیں، داؤد کی طرح ہمیں بھی بلایا گیا ہے کہ ہم خدا کے چہرے کے سچے طالب ہوں اور اپنی زندگی کے ہر حصے میں اس کی حضوری کو خوش آمدید کہیں۔ یہ خدا کے ساتھ قربت کے مقام پر ہے جہاں ہمیں اصل تکمیل اور جینے کی طاقت ملتی ہے، اور اسی میں ہمیں اپنی دنیا کو اس کے جلال کے لیے متاثر کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ تو خود کو اس بات کے لیے وقف کر دیں کہ اس کی حضوری کو ادب کے جذبے، خوشی کے دل اور ایمان کے رویے کے ساتھ تلاش کریں، یہ جانتے ہوئے کہ جب ہم اس کے قریب آتے ہیں تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ بھی ہمارے قریب آئے گا۔